بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب چہارم اخلاق و آداب میں سے سبق اسلامی آداب زندگی پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، دیکھنا، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزمرہ زندگی کے آداب جان سکیں، کھانے پینے کے آداب جان سکیں، گفتگو کے آداب جان سکیں، اسی طرح ان کو پھر آپ اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامی آداب زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کے سامنے کچھ پکچرز بھی ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے پھر؟ شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے تو ہم آداب کے بارے میں جانتے ہیں کہ آداب کس سے کہتے ہیں۔ آداب ادب کی جمع ہے۔ ادب کا مطلب ہے طریقہ یا اصول، اور آداب زندگی کا کیا معنی ہوا کہ اچھی زندگی گزارنے کے طریقے یا پھر اصول۔ اسلامی آداب زندگی کا کیا معنی ہوا کہ اسلام کے مطابق اچھی زندگی گزارنے کے طریقے یا اصول۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں جانیں گے کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تو بے شمار نعمتیں بنائی ہیں، لیکن ان میں جو ایک عظیم نعمت ہے وہ ہے خوراک۔ انسان بڑے مزے کی چیزیں کھاتا ہے، اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ زمین سے کچھ چیزیں اگتی ہیں، کچھ چیزیں سمندر سے انسان حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو جانور ہیں وہاں سے ہمیں خوراک کی جو ہم خوراک حاصل کرتے ہیں، جیسے گائے ہیں تو گائے کا دودھ ہے، اسی طرح دودھ سے پھر دہی بنتا ہے، مکھن وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو تخلیق کی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے نا، تو ہمیں اسلام نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھائے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم کھانا کھائیں تو ان کے جو آداب ہیں، جو ہم نے جن کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، کھانا بیٹھ کر کھائیں۔ اسی طرح کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ جو نوالا جو بائٹ لیتے ہیں، چھوٹی لیں، پھر اس کو اچھی طرح چبا کر چیو کر کے کھائیں۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد بھی آپ ہاتھ دھوئیں۔ پھلوں اور سبزیوں کو جب آپ کھائیں دھو کر کھائیں اچھی طرح۔ آپ جب کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا لازمی پڑھیں، اور وہ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح پانی پینے کے آداب۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ پانی کا برتن دائیں ہاتھ سے پکڑیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، پانی بیٹھ کر پئیں، پانی 3 سانسوں میں پئیں۔ اسی طرح گفتگو یعنی بات چیت کرنے کے بھی آداب ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جب کسی کے پاس جائیں تو پہلے سلام کریں، آہستہ آواز میں اور نرمی سے بات کریں، اپنی بات چیت میں اچھے الفاظ استعمال کریں، وہ الفاظ جن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، اور صرف ضروری بات کریں، غیر ضروری بات کرنے سے پرہیز کریں۔ سامنے والے کی بات مکمل ہو جائے پھر اپنی بات کہیں۔ بڑوں سے جب بات کریں ادب و احترام کے ساتھ کریں، جب کوئی آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو غور سے سنیں۔ اسی طرح جب دوسروں کی بات آپ سن رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو فوراً بیچ میں نہ ٹوکیں، جب وہ بات کمپلیٹ کر لیں پھر آپ اپنی بات کہیں۔ جو لوگ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں بھی ایک سوشلی ایک رسپیکٹ ہے، لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت بڑھتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کی اہم نکات کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے تمام طریقے ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے آج کے سبق میں کھانا کھانے کے آداب سیکھے، پانی پینے کے آداب سیکھے، گفتگو کے جو آداب سیکھے ہیں، ان کو آپ نے اپنی عملی زندگی کا حصہ لازمی بنانا ہے۔ ڈیلی روٹین میں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کے سبق کا اعادہ ہو سکے
اور مزید آج کے سبق میں پختگی کے لیے آپ نے یہ ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرنی ہے۔ اسی طرح یہ اعادہ کی ایک اور مشق ہے آپ کے سامنے کہ ان تصاویر کی مدد سے آپ نے نشاندہی کرنی ہے کہ ان میں سے کون سی تصویریں درست ہیں، یعنی کہ پانی پینے کے لحاظ سے، تاکہ آج کے یہ جو آپ نے جو سبق ہے اس میں دیکھیں کہ آپ نے کتنے غور سے آج کا سبق دیکھا، اس کو سمجھا، اور آپ پھر بتا سکیں کہ ان میں کون سی چیز درست ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔